ہاں جی، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب البیوع، خرید و فروخت سے متعلق یہ باب ہے، کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا باب ہے کہ بے ملاسمہ، بے مناسبہ، یہ اس کے ابطال کا بعد کہ یہ باطل ہے، بے ملاسمہ اور منابضہ۔ تو یہ کیا ہے ملاسمہ مناسبہ؟ آگے حدیث میں آتا ہے، اس سے آپ علیہ السلام نے منع کیا ہے بے، ٹھیک ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ اس زمانے میں ملاسمہ یہ ہوتا تھا کہ فَأَنْ يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بغیر تعمل، کوئی بھی کسی کے کپڑے کو چھو لیتا تھا بغیر تعمل کے، سوچ کے، تو کہتے تھے بس یہ بے ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تھان رکھے ہوئے ہیں، تھان کو چھو لیا، بے ہو گئی۔ تو اس کو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس طرح نہیں ہوگا، جو ہے نا آدمی الٹا پلٹا کے دیکھے، ٹھیک ہے جی، اور سوچ کے بعد پھر وہ اس کا کوئی ریٹ لگائے۔ تو بس ان کے ہاں یہ تھا کہ آپ نے چھو لیا کپڑے کو، سمجھو کہ یہ بے ہو گئی، اس کو آپ نے منع فرمایا۔ اب منابضہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ کوئی چیز پھینک کے کہا کہ وہ چیز دو، وہ چیز اس پر اگر وہ کوئی بھی چیز پھینک کے کہا تو وہ بے ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ان کے یہاں ایسا تھا دور جاہلیت میں، تو آپ علیہ السلام نے ان دونوں بے کو جو آپ نے جو ہے وہ ناکارہ قرار دیا کہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی بے حساب، ٹھیک ہے۔ کنکری مارنی، مطلب دانے پڑے ہوئے ہیں، گیہوں پڑے ہوئے ہیں، کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، تو اگر کسی نے کنکری مار کے کہا یہ بے، جی ٹھیک ہے، بے ہو گئی۔ آپ نے فرمایا یہ اس میں دھوکہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو مطلب ایک ڈھیر ہے، کھجوروں کا ہے یا کسی اور چیزوں کا ہے، تو اس کو چیک کرنا ہے، دیکھنا ہے اندر گھیلا تو نہیں ہے، باہر کا حال کیا ہے، اندر کا حال کیا ہے۔ تو وہ صرف کنکری مارتے تھے وہاں جو ڈھیری بنی ہوئی ہے چاولوں کی، کسی اور چیز کی، جی بس آپ نے یہ خرید لینا کیونکہ آپ نے کنکری پھینکی ہے، تو اس کو کہتے ہیں بے حساب۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دی۔ اگلا باب تحریم بے حبلہ، ٹھیک ہے، کہ اس سے آپ علیہ السلام نے منع کر دی کیونکہ یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی تھی۔ حابل الحبلہ یہ ہوتا تھا کہ جناب آپ کے پاس جو اونٹنی ہے نا، تو اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے، جب یہ بچہ پیدا ہوگا، بڑا ہوگا، تو یہ بچہ مجھے دیں گے، آپ یہ چیز آپ لے لیں۔ اتنی لمبی بے کرتے تھے کہ مثلا آپ نے کوئی چیز لینی ہے یا خریدنی ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کہیں گے میرے پاس ایک اونٹنی ہے، لہذا تو آپ مجھے نا یہ زمین کا ایک ٹکڑا دے دیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو اس اونٹنی کا جو بچہ ہوگا نا، اور پھر وہ جو جوان ہوگا نا، وہ پھر میں آپ کو دوں گا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ تو اس سے منع کیا گیا کیونکہ کیا پتا وہ پیٹ میں مر جائے، بچہ فوت ہوتے ہی مر جائے اور پیدا ہوتے ہی مر جائے، تو یہ آپ کو تو پتہ نہیں ہوتا نا۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بے سے منع کیا ہے، حبلہ، چاہے وہ اونٹنی کا بچہ ہو، گائے کا بچہ ہو، بکری کا بچہ ہو، جو پیٹ میں ہے ابھی وہ باہر نہیں آیا، تو اس کی آپ بے کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس زمانے میں اس طرح کی چیزیں چلتی تھیں خرید و فروخت میں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دھوکے سے بچانے کے لیے، کیونکہ اس میں لوگ دھوکہ کھا جاتے تھے، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ یہ بے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آگے ایک اور بے ہے، بھائی کے اوپر بھائی کی بے، یعنی کہ آپ سودا کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جناب یہ جو گندم ہے میں 2500 کی لینی ہے، تو اگلا وہ کہتا ہے نہیں میں نے آپ سے یہ 2700 کی لے لینی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سے منع کیا کہ بھائی کے بے پر آپ نے بے نہیں کرنی۔ اور آگے روایت میں ہے کہ ولا یخطب علی خطبۃ اخی، ہاں، کسی کی منگنی پر منگنی نہیں کرنی، منگنی ہو گئی اس کے بعد آپ نے رشتے کو خراب نہیں کرنا، منگنی نہیں کرنی، اور بے کے اوپر بے آپ نے نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ آگے ہے باب و تلقی الجلب، ٹھیک ہے، اس بے سے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کر دیا ہے؟ منع کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تلقی الجلب یہ ہوتی ہے کہ تلقی ہوتا ہے یعنی کہ پھینکنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کوئی
گندم کا ڈھیر ہے یا کسی اور چیز کا ڈھیر ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کہتا تھا کہ یہ آپ نے سارا خرید لینا ہے، تلقی جلب، اس کو مجھے ذرا کلیئر کرنے دے میں نے، بابو تلقی جلب. جی جی، باب تلقی جلب یہ ہے کہ جو شہری ہیں وہ باہر جا کے دیہاتیوں سے کوئی چیز خرید لیتے تھے، ٹھیک ہے جی، تو اس سے منع کیا گیا ہے کہ آپ نے ان سے خریدنا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہریوں کو تو پتہ ہے کہ اس چیز کا مارکیٹ میں ریٹ کیا ہے، دیہاتیوں کو نہیں پتا. تو شہری جو سوداگر ہوتے تھے شہروں سے نکل کے باہر جہاں سے گاؤں والے لوگ آتے تھے وہاں ان سے خرید لیتے تھے. ٹھیک ہے جی، کتنے کے دانے ہیں جی؟ یہ جی میرے 50 من ہے. ٹھیک ہے جی، 2000 کے دے دیں. اور مارکیٹ میں 4000 ہو، 3000 ہو. اب اس دیہاتی کو تو نہیں پتا. تو اس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے. آگے بھی اگلی حدیث اسی سے ہے، اگلا باب اسی پہ ہے کہ جو شہری ہے وہ دیہاتی کا دلال نہ بنے اور نہ شہری دیہاتی سے کوئی چیز خریدے. مطلب خریدنا مراد یہ ہے کہ وہ اس کو آنے دو، مارکیٹ میں آنے دو، مارکیٹ میں دیکھے گا، اپنی خوشی سے پھر سودا کرے گا، ٹھیک ہے. اور کوئی دلال بھی شہری کو نہ بناؤ، کیونکہ اب اس دیہاتی کو نہیں پتا کہ اس چیز کا ریٹ کیا ہے، تو وہ دھوکہ کھا سکتا ہے. دلال اس کو کہے بھائی ٹھیک ہے جی، آپ نے اتنی چیز آپ نے بیچ لی ہیں، اتنی بکریاں آپ نے بیچی ہیں، لہٰذا ایک بکری کے 5000 روپے، تو 10 بکریاں آپ کے 50 ہو گئے. اب مارکیٹ میں پتہ نہیں 7000 کی بکری، 8000 کی، 10,000 کی ہے، تو وہ اس کو دھوکہ ہو سکتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کو دھوکے سے بچایا ہے. جتنی بھی چیزیں آپ علیہ السلام نے منع کی ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ دھوکے پر مبنی ہیں، ٹھیک ہے جی. تو اس چیز سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا کر دیا؟ منع کر دیا. آگے بیع مسرات، یعنی کہ اس طرح کرتے تھے لوگ کہ جانور بیچنے ہیں نا، تو جانور بیچنے سے پہلے گائے بیچنی ہے، بکری بیچنی ہے، تو اس کا دودھ باندھ دینا ہے. دودھ باندھ کے رکھنا ہے 2-3 دن، ٹھیک ہے. جب منڈی میں جانا ہے تو وہ رسی جو ہے وہ کھول دینی ہے یا کپڑا کھول دینا ہے. دودھ ماشاءاللہ نظر آنا ہے گائے میں، بکری میں. تو دھوکہ دیتے تھے کہ جناب علی دیکھیں اس میں جو ہے نا وہ اتنا دودھ ہے، لہٰذا یہ آپ گائے خرید سکتے ہیں یا بکری خرید سکتے ہیں. تو اس بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اگر کوئی اس طرح کرے تو اس کو حق ہے کہ وہ واپس کر دے. اللہ ردا وما ساون من تمرن، ہاں جس نے لیا ہے نا وہ، کیونکہ اس نے دودھ دویا ہے، تو وہ ساتھ میں ایک سا جو ہے نا وہ 4.5 کلو کھجوروں کا دے. اسے کہتے ہیں بے مسرات. کہ اب آپ نے بکری لی ہے، اس وقت تو آپ نے دیکھا کہ بکری کے تھن ماشاءاللہ فل ہیں، 1.5 کلو دودھ سے نکلے گا. جب آپ نے ایک دن دوہا، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن پتہ چلا کہ نہیں یہ تو بالکل کم ہے، تو اس سے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا. اگلا باب ہے کہ باب بطلان بیع المبیع قبل قبض. قبضہ کرنے سے پہلے کسی چیز کو آپ نے بیچنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ نے گندم لی ہے، آپ نے کوئی چیز لی ہے، اس کو آپ نے قبضے میں لانا ہے. اس کو پھر آپ نے فلا یبیع حتی یستوفی، پھر اس کو آپ نے ماپنا بھی ہے، تولنا بھی ہے کہ کتنے من ہے. آپ نے 40 من لی ہے اور آپ نے ایسے ڈھیر بنا ہوئے، آپ نے آگے نہیں آپ نے بیچ دینا، پہلے اس کو تولیں، ہاں واقعی بھی اتنا ہے، اس کے بعد آپ اس کو بیچیں، تاکہ آپ کو بھی دھوکہ نہ ہو اور آپ کو یقین ہو کہ اتنے من ہیں. جب ظاہر ہے آپ کہیں گے یار آپ کو تو لیا 40 من، آپ نے لیا 40 من، اور وہ بھی کہتا 40 من، تو آپ آگے جو بیچ رہے ہیں وہ 40 من بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے وہ 32 من ہو، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کو تولا نہیں. آگے آپ بیچیں گے وہ 40 من کر کے بیچیں گے، اگلے نے اگر تول لیا تو 8 من کی کمی ہوگی، پھر دھوکہ، پھر لڑائی، پھر جھگڑا. اس لیے فرمایا اس کو قبضے میں لو اور اس کو ناپو اور تولو، کس حساب سے کتنا ہے اس حساب سے اس کو دیکھو، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو بیچو. اس لیے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن جتنی بھی خرید و فروخت ہے، تو اگر اچھا ادارہ نہیں ہے تو اکثر دھوکہ ہوتا ہے. ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ مطلب میں ہی لے لوں، میں بھی آن لائن بعض اوقات لیتا ہوں، دھوکہ ہوتا ہے اس میں. اب میں نے موبائل لیا، دینا تھا کسی کو نوکیا کا، تو وہ چائنا کا آ گیا، دھوکے والا آ گیا.
استاد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سوٹ لیا، انہوں نے پورا اتنا ناپ دیا ہوا، یہ وہ میں نے چائنا سے سوٹ منگایا، وہ تھا ہی نہیں اس طرح کا. تو یہ دھوکے اس میں زیادہ ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ نے جو چیز لینی ہے اس کو آپ کیا کریں، قبضے میں کریں، اور بعد میں اس کو کیا کریں، آپ بیچیں. ٹھیک ہے. اگلا باب جو ہے، اب یہ تو آپ میں سے بھی تاجر ہو سکتا ہے، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ کھجور جب پکے نا وہ پھر دینی چاہیے. اب یہ باب اس میں کہ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ جو ہے وہ کھجور کو جو ہوتے ہیں نا پکی کھجور، ایک ہوتی ہے کھجور، دوسرے ہوتے ہیں چھہارے. ٹھیک ہے. کھجور کو چھہاروں کے بدلے میں آپ نے بے نہیں کرنی، کیونکہ چھہاروں کا وزن سوکھے ہوتے ہیں، ان کا وزن تھوڑا ہوتا ہے، اور کھجور گھیلی ہوتی ہے، اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نہیں پتا ہوتا کہ اس کی جو ہے نا وہ کتنی ناپ تول ہے، تو اس لیے اس کو نہ بیچے. ٹھیک ہے. ہاں آگے ایک باب آ گیا ارایا کا. ارایا اس میں صرف جائز ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس ایک درخت ہے یا دو درخت ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے یار اس درخت میں تقریباً 4 من ہوں گے، لہٰذا مجھے 4 من چھہارے چاہیے. تو اس شخص کے لیے صرف ہے جس کا ایک درخت پورا درخت دینا چاہتا ہے. ادروائز عام منڈی میں آپ جو چھہارے بیچ کے کھجور نہیں لے سکتے. یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان فرمایا تاکہ آپ دھوکے سے بچیں. ٹھیک ہے. اگلا جو باب ہے وہ ہے خیار کا، کہ اگر آپ نے کوئی چیز لی ہے تو آپ کو مجلس میں خیار اختیار ہے. ابھی آپ لے رہے ہیں، ابھی بات کر رہے ہیں، تو ابھی آپ کو اختیار ہے. ٹھیک ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال البیعان کل واحد منہما بالخیار علی صاحبہ. ٹھیک ہے. ہر دو بیچنے والوں کو آپس میں اختیار ہے، معلوم یتفرقا. ٹھیک ہے. جب تک وہ تفرقہ الگ نہ ہوئے. ٹھیک ہے. الا بیع الخیار. ہاں بیع خیار میں ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کو اختیار دیا کہ 3 دن آپ اس چیز کو یوز کریں، 3 دن آپ اس کو دیکھیں، اور اس کے بعد اگر آپ کو پسند آئے ٹھیک ہے، نہیں تو آپ واپس کر دیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ بیع خیار الگ سے ہوتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ بات کر رہے ہیں اس وقت تک آپ ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کتنے کی، وہ کہہ رہا ہے اتنے کی. نہیں جی، یہ میں نے جو کپڑا لے رہا ہوں یہ تو 2900 کا سوٹ نہیں ہے، یہ تو 2200 کا آئے گا. وہ نہیں کا نہیں 23 کو ہے، 24 کا ہے. اسی طرح بھی چل رہا ہے. تو جب تک آپ وہاں کھڑے ہیں تو جب ایک بات اتفاق ہو گیا اور زبان ہو گئی، الگ ہو گئے، لے لیا، تو پھر وہ سودا ہو گیا. ٹھیک ہے. بیع خیار الگ سے خیار، یعنی ایک تو خیار یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں تو آپ جو سودا لے رہے ہیں، آپ بیچ رہے ہیں، جب تک آپ الگ نہیں ہوئے تو اس چیز کا آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کو رد بھی کر سکتے ہیں، اس کو دے سکتے ہیں. لیکن الگ سے ایک بیع ہے، اسے بیع خیار کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز جو ہے میں خرید رہا ہوں، مجھے اختیار ہوگا 3 دن استعمال کرنے کا، 3 دن دیکھنے کا، اس کو چیک کرنے کا، تو واقعی بھی صحیح چل رہا ہے، کوئی مشین ہے صحیح چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی، تو اس کو پھر وہ الگ سے آپ کو کیا ہوگا، خیر ہوگا. ٹھیک ہے نا. آگے بھی اسی طرح البیان فی الخیار ما لم یتفرقا. ٹھیک ہے. فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا. ٹھیک ہے. اگر دونوں نے آپس میں بات صحیح کہی کہ بھئی اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، اگر وہ سچ بولتے ہیں تو اس میں برکت ہوگی. بورک لہما فی بیعہما. ٹھیک ہے. وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَ. اگر انہوں نے جھوٹ بولا اور بات کو چھپایا، پھر وہ برکت ختم ہو جائے گی. برکت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. اس لیے خرید و فروخت میں ایمانداری کا بہت اہم ہے کہ آپ ایمانداری سے جو چیز اس میں ہے وہ آپ اس میں عیب بتائیں کہ یہ اس میں یہ عیب ہے، اور یہ اگر آپ نے لینا ہے تو اتنے کا آپ لے سکتے ہیں. باب ما یخدع فی البیع. یہ باب ہے کہ جس کو دھوکہ دیا جاتا ہے خرید و فروخت میں. حضرت عبداللہ بن جرا کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابن عمر سے یہ بات سنی کہ ذکر رجل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی کا ذکر ہوا آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ، انہیں خرید و فروخت میں دھوکہ اکثر ملتا ہے. تو آپ علیہ السلام فرمایا من بایا، جب تو بیع کرے، خرید و فروخت کرے، تو کہے لا خلابت، اس میں دھوکہ نہیں ہوگا بھائی. ٹھیک ہے. فقال اذا بایع لا خلابت، اس میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ وہ پہلے بتا رہا ہے کہ اس میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب یہ کہ اگر اس میں دھوکہ ہو تو میں آپ کو واپس کر دوں گا بھائی. ٹھیک ہے. یہ جو چیز آپ لے رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں اس کی کوالٹی یہ ہوگی، اگر ایسی کوالٹی نہیں ہے تو یہ دھوکہ ہوگا. تو یہ کہہ دے لا خلابت، اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہوگا. تو وہ صحابی پھر جو ہے اس طرح کرتا تھا.
اگلا باب ہے کہ باب النہی عن بیع الثمار قبل البدو، یعنی کہ پھلوں کی بیع کرنا کہ ابھی پھل پکے نہیں ہیں، بغیر شرط القطع، ابھی کاٹنے کی شرط کے بغیر ہی درخت پر ہی بیچ دیا۔ اب کھجور اپنا مطلب کھجور ہے یا آم ہے یا موسمی ہے، وہ ابھی مطلب ابھی وہ آئی نہیں، اس آم میں ابھی گٹکیں نہیں پڑی یا کھجور میں ابھی وہ، تو ابھی وہ پھول ہی ہوئے ہیں، تو وہیں سے باغ کو بیچ دینا یہ نہیں، وہ ٹھیک ہے نا۔ اب ہو سکتا ہے اس میں کوئی ناگہانی آفت آ سکتی ہے، اس میں کتنا جو ہے وہ اس میں پھل ہوگا نہیں ہوگا، تو یہ مجہول بیع ہے اور دھوکے سے بری بیع ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کی چیز سے منع کیا ہے کہ جب آپ نے اس طرح جو باغوں کی آپ نے خرید و فروخت کرنی ہے، تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کم سے کم ان کا جو پھل ہے وہ نظر آئے اور آفت سے بچ جائے اور پکنے کے قریب ہو، پک جائے، پھر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، خریدنا، اس طرح کرنا ہے۔ تو وہ لوگ پہلے خرید لیتے ہیں پورا باغ، تو پھر اس میں ظاہر ہے نقصان کا بھی باعث بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ باب و تحریم بیع الرطب بالتمر الا فی الارایا، وہ جو پہلے میں نے حدیث آپ کو سنائی نا کہ ایک جو رطب یعنی تر کھجور ہے اس کی بیع کرنا چھواروں سے جو سوکھے ہوتے ہیں یہ حرام ہے۔ ہاں ارایا میں جائز ہے۔ وہ ارایا کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک دو جو ہے وہ درخت ہیں، آپ اپنے بچوں کو اس میں سے کچھ کھلانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو بھی ان دو درختوں میں جتنا بھی یہ کھجور نکلے گی آپ لے لینا، تقریباً کوئی 5 من نکلے گی، تو لہٰذا آپ نے مجھے اتنے چھوارے دے دینے، تو یہ اس کے لیے صرف اس کا جواز ہوگا۔ باب من با نخل علی ثمر، ایسا درخت وہ بیچ دیتا ہے، ایسا باغ بیچ دیتا ہے جس پر ابھی پھل ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس میں جو پھل بیچے گا، ٹھیک ہے، تو جو درخت بیچے گا تو پھل بھی جو ہوں گے اس میں وہ اس کے بائے کے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ کسی نے پھل اگائے ہیں اس یعنی درخت میں ابھی جو مطلب آم کا درخت ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں آم بھی آنے والے ہیں اور وہ باغ اس نے بیچ دیا، تو پھل بھی اسی، ہاں اگر وہ شرط لگا لے کہ بھائی درخت میں آپ کو بیچ رہا ہوں، مگر اس مرتبہ جو پھلوں کی آمدنی ہوگی یا پھل جو نکلیں گے وہ میرے ہوں گے، ابھی تو 2 مہینے رہ گئے، تو لہٰذا یہ پھل میرے ہوں گے، تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن جب اس نے درخت بیچ دیے، پھل بھی ساتھ ہی اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ آگے باب محاکلہ، مزابنہ، مخابرہ، ٹھیک ہے، ان چیزوں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا ہے، منع کیا۔ مزابنہ تو یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کوئی چیز پھینکنی ہے کہ وہ چیز میری ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کو نہیں پتا کہ اس کی کوالٹی کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے منع کیا۔ محاکلہ، ٹھیک ہے، کھیتی، ایسی کھیتی جو آپ کسی کو دے دیتے ہیں جس کو آپ نے چیک نہیں کیا کہ کیا حساب کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور کھیتی کا اچھا حصہ اپنے پاس رکھنا، دوسرا دوسرے کے پاس رکھ لینا، یہ بھی منع ہے۔ مخابرہ بھی کھیتی کے حصے میں آتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھلوں کی جب تک وہ اس کی صلاح یعنی اس کی جو ہے وہ پک نہیں جاتے اس وقت بیع کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا باب ہے باب و کرائے الارض، زمین کو کرائے پہ دینا ہے، اسے کیا کرتے ہیں، زمین کو چیزوں کا تو کرایہ ہوتا ہے نا، ٹھیکے پہ دینا، جی، زمین کو ٹھیکے پہ دینا کیسا، اس باب یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کرائے پہ زمین دینے کو منع کر دیا، اور ٹھیکے پر زمین دینے کو آپ علیہ السلام نے منع کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کے لیے زمین ہو اس کی وہ زراعت کرے، اگر زراعت نہیں کر سکتا تو اپنے بھائی کو زراعت کے لیے دے دے۔ تو اس باب میں یہ کہ زمین ٹھیکے پر دینا کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن جو دوسری روایات ہیں جس میں اس کی پوری وضاحت ہے، کیونکہ یہ مختصر روایت ہیں، پوری جو وضاحت ہے وہ اس طرح کہ کچھ مسلمانوں کو دھوکہ ملا تھا اس ٹھیکے پر، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بچانے کے لیے تو ایک آپ نے فرمایا کہ ٹھیکے پر زمین لینا جائز نہیں ہے۔ وہ اس طرح ہوا تھا کہ جہاں پانی بہتا تھا تو ساتھ والی چیزیں بھی ٹھیکے پر ہوتی تھیں، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، جو زمیندار ہیں، وہ جو زمین یعنی پانی کے قریب، دریا کے قریب جو چیز ہے وہ ٹھیکے پہ دیتے تھے، اور جو دور ہے
جہاں پانی اتنا زیادہ نہیں چڑھتا کہ ان کی زراعت بچ جائے گی، وہ ٹھیکے پہ نہیں دیتے تھے۔ تو اس حساب سے آپ علیہ السلام نے ایسے ٹھیکے پر زمین دینے سے منع کر دیا، کیونکہ ان بیچاروں کے لیے بچے گا کچھ نہیں۔ تو اوور آل ٹھیکے پر زمین لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور صحابہ نے لی ہے، کام بھی کیا اس بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس ایک خاص زمین سے متعلق ہے جو پانی کے قریب ہے، جیسے ہمارے ہاں دریاؤں کے قریب ہوتی ہے، وہ ٹھیکے پر آ جائے بیچارے، ہر دوسرے دن جو ہے وہ سیلاب آتا رہتا ہے، ہر دوسرے سال، تو اب ان کو نقصان زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ٹھیکے پہ اگر لینی ہے تو پورے کا پورا ایریا جو ہے وہ دے، یعنی زمیندار۔ تو وہ زمیندار کیا کرتا ہے، جو مالک ہوتا ہے وہ زمین ٹھیکے پہ دیتا ہے، جس میں اس کو شک ہو کہ شاید اس میں سیلاب آ جائے گا، چلو مجھے نقصان نہ ہو، مجھے تو فائدہ ہونا ہے نا، میں نے تو اس سے ٹھیکہ لے لینا ہے نا۔ تو یہاں اس سے مراد یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے کہ آپ زمین ٹھیکے پر دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس میں سے کچھ سلس پہ دے سکتے ہیں، اس میں کچھ تعام لے سکتے ہیں، لیکن یہ منع کیا گیا ہے کہ آپ نے یہ کہنا کہ بھئی اس زمین کا ٹھیکہ آپ نے اس زمین سے دینا ہے، مطلب زمین کے 4 حصے کر لینے ہیں آپ نے کہا جی یہ آپ نے مجھے ٹھیکہ دینا ہے، اور اس 2 میں سے ٹھیکہ دینا ہے، ان 2 حصوں میں سے، 2 کھیتوں میں سے۔ اب جو 2 پچھلے جو کھیت ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ پھل نہ نکلے، کچھ زراعت نہ نکلے، اور ان 2 میں نکلے، اور یہ 2 تجھے دے دی جائیں، اس غریب زمیندار کا کیا بنے گا، کسان کا کیا بنے گا؟ تو یہ اس طرح ٹھیکہ جو جائز نہیں ہے، بلکہ پوری زراعت کا کیا ہوگا، ٹھیکہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے اگلا باب یہ کہ آپ زمین جو ٹھیکے پر دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، سونا لے لیں یا چاندی لے لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سونا ظاہر پیسوں سے، یعنی جو پیسے سے آپ ٹھیکہ لے سکتے، اس وقت ٹھیکہ جو ہوتا تھا نا، وہ اناج پہ ہوتا تھا کہ بھئی آپ نے مجھے 40 من دے دینے ہیں، اب وہ 40 من دے گا تو اس کا ہو ہی 40 من اناج، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ بیچارہ تو گیا، ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی مسلمانوں کو دھوکے سے بچایا گیا کہ آپ نے جو ہے وہ کسی کو دھوکہ نہیں کرنا، اور آپ نے ایسی تجارت کرنی جس میں آپ کو دھوکہ نہ ملے، ٹھیک ہے جی۔ بابر فی المزارت والمہاجرت، ٹھیک ہے، زمین کی کھیتی کرنا، مزارت پہ دینا، اس چیز کا بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ مزارت مطلب یہ دینا کہ بھئی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ زمین کا یہ حصہ جو ہے، اس حصے کی جو ہے نا وہ آپ نے اپنے آمدنی اپنے پاس رکھنی ہے، اور فلاں حصے کی آپ نے مجھے دینی ہے۔ تو اس چیز سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کر دیا، منع کر دیا، ٹھیک ہے۔ باب الارض تم نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ یہ باب ہے کہ جب اس وقت ایسا ہوتا تھا جب زمینیں لوگ آباد کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اب اتنی زمینیں آباد نہیں تھی، زمینیں پوری یعنی منجر پڑی ہوتی تھی۔ تو پھر یہ ہے کہ جب مسلمان کوئی تمہیں بھائی، ٹھیک ہے نا، زمین کے لیے اس کو آباد کرنے کے لیے کہے تو تم اس کو منع نہ کرو، ٹھیک ہے جی، تاکہ زیادہ سے زیادہ زمینیں کیا ہوں، آباد ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اگلا باب المساقات والمعاملات بجزء من الثمر والزرع، جی۔ یہاں تک ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھی، احتشام، احتشام۔ اگلا باب مساقات، کہ آپ نے جو ہے نا زمین دینی ہے، اور اس میں سے آپ نے کچھ حصہ اپنے لیے مختصر کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح خیبر کی زمینیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، خیبر کا علاقہ جب فتح ہوا تو آپ علیہ السلام کو یہودیوں نے کہا کہ آپ ہمیں نہ نکالیں، تو بہت بڑا علاقہ ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کو آباد کیسے کیا جائے گا، تو لہٰذا آپ اس میں سے کچھ حصہ اپنے مقرر کر لیں، ہم اس میں کھیتی باڑی کریں گے، اور اس میں سے پھلوں میں سے، زراعت میں سے ہم آپ کو دے دیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے حصہ مقرر کر دیا، ایک حصہ، ٹھیک ہے جی۔ تو جو بھی سالانہ آتا تھا پھر آپ علیہ السلام ازواج کے لیے مقرر کیا، اور پھر یہ چلتا رہا حضرت عمر کے زمانے میں، اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، پہلے پھر حضرت عمر کے زمانے میں، عثمان کے زمانے میں، ازواج مطہرات کے لیے، اہل بیت کے لیے، تو وہاں سے خیبر سے حصے آتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مساقات یعنی
زراعت کو پانی پلانے والا، زراعت پر کام کرنے والا، وہ اپنا حصہ رکھے گا، آپس میں وہ طے کر لیں گے کتنا حصہ ہے، پہلے کم تھا پھر زیادہ بڑھا دیا تو عمر نے، تو اب اس حساب سے جو مناسب سمجھیں گے اس حساب سے کیا کریں گے، کسی کو دے دیں گے، ٹھیک ہے جی آپ میری زمین ہماری زمین ہے، آپ اس میں ہل جوتے ہیں، اس میں آپ محنت کریں، اور اتنا حصہ آپ کا ہوگا پورے میں سے، اتنا حصہ ہمارا ہوگا پورے میں سے، یہ نہیں کہ کوئی خاص جو ہے وہ کسی کو کہا جائے کہ یہ ایریا یہ میرا ہوگا، نہیں۔ باب فضل فی الغرس والزرع، اچھا اس زراعت کا اور کھیتی باڑی کا اور جو ہے وہ درخت اگانے کا فائدہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ما من مسلم یغرس غرسن، ٹھیک ہے، کوئی بھی جو ہے وہ درخت اگاتا ہے، کوئی بھی کھیتی کرتا ہے، الا کان ما اکل منہ لہ صدقۃ، جو چیز بھی اسے کھاتی ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے، ٹھیک ہے، وما سرق منہ لہ صدقۃ، ٹھیک ہے، جو اگر چوری بھی ہو جائے تھوڑا ہو تو اس میں سے وہ بھی صدقہ ہے، وما اکل السبع منہ فہو لہ صدقۃ، اس میں سے اگر سبا کہتے ہیں کہ یہ یعنی درندے، وہ درندے کھائیں گے تو اس سے بھی کیا ہو جائے گا، اس کو ثواب ملے گا، یعنی رات کو جو سہ آتی ہے، گیدڑ آتے ہیں، یہ چیزیں اگر یہ بھی جانور کھا لیں گے نا تو اس مسلمان کے لیے، کسان کے لیے صدقہ ہوگا، وما اکل الطیر فہو لہ صدقۃ، ٹھیک ہے جی، اور اگر کوئی پرندہ بھی کھائے گا تو اس کے لیے صدقہ ہوگا، پرندہ کھاتے ہیں پرندے، اور اس کی درخت کی سائے میں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، ولا یزرع احد الا کان، اسی طرح کوئی بھی زراعت کرے گا، اوپر ہے کوئی درخت اگانا یا کوئی اور چیز اگانا، اور یہاں کیا زراعت کرنا، کوئی بھی زراعت کرے گا تو اس کے لیے بھی کیا ملے گا، صدقہ ملے گا، چڑیا کھا رہی ہے، کوا کھا رہا ہے، کوئی اور بھی چیز کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس مسلمان کے لیے کیا ہے، صدقہ ہے، اور یہ درخت اگانا یہ ایک بہت بڑا صدقہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ مومن فلاں درخت کی مثل ہے، ٹھیک ہے جو کون سا درخت ہے، صحابہ پھر غور کرتے رہے کہ وہ کون سا درخت ہوگا، ٹھیک ہے جی، تو حضرت عبداللہ بن عمر موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ کون سا درخت ہے، لیکن میں چھوٹا تھا، باقی صحابہ بڑے تھے، اس لیے میں شرمیلی وجہ سے میں نے پھر جو ہے نا وہ نہیں جواب دیا، خیر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مومن کی مثل ہے، مومن کی طرح ہے، کہ یعنی پھر آگے محدثین نے اس کی شرح کی کہ کس طرح کہ مومن ہر وقت مسلمان دوسرا مسلمان بھائی کو فائدہ دیتا ہے، کوئی اسے مشورہ کرے فائدہ دے گا، اسے مدد مانگے فائدہ دے گا، ٹھیک ہے نا، تو اسی طرح جو درخت ہے یہ کھجور کا درخت ہے، یہ ہر موسم میں دوسرے مسلمان کو فائدہ دیتا ہے، مطلب اگر اس کے جو ہے وہ پھل جو ہے نہیں ہے، صرف اس کی جو ہے نا وہ کیا پتے ہیں، تو پتے بھی فائدہ دیتے ہیں، پتے جو ہے وہ چھتیں بناتے ہیں چھتوں میں، ٹھیک ہے، اس کا جو ہے تنا ہے وہ فائدہ دیتا ہے، پتے سوکھ جائیں تب بھی فائدہ دیتے ہیں، پتے اس کے ہریالے ہوں تب بھی فائدہ دیتے ہیں، اس کا پھل ابھی کچا ہو تب بھی فائدہ دیتا ہے، تھوڑا سا پک جائے تو پھر آدھا پکے آدھا کچے تب بھی، مختلف آپ نے ڈوکے ہوتے ہیں اس میں، پھر کھجور ہوتی ہے، پھر اس میں پک جاتی ہے، تو یعنی ہر طرح سے وہ فائدہ دیتا ہے، تو مسلمان بھی دوسرے مسلمان کو ہر طرح سے کیا دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے۔ تو حضرت جب یہ محفل ختم ہوئی تو حضرت عمر جب اپنے گھر گئے تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ وہ درخت کون سا ہے، تو فرمایا اگر تم بتا دیتے تو مجھے اچھا لگتا، کہ میرے بیٹے نے جواب دیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کون سا درخت جو مومن کی مثل ہے، تو درخت اگانے کا بہت بڑا فائدہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور دنیا آج بھی کہتی ہے کہ آپ درخت اگائیں، ٹھیک ہے، اس سے جو ہے نا اگر کھیتوں میں اور باہر درخت اگیں ماحول بہتر رہتا ہے، شہروں میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ درخت اگاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اسلام میں اس چیز کی باقاعدہ دیکھیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلقین فرمائیے کہ مسلمان جو بھی درخت اگاتا ہے، زراعت کرتا ہے، اسے کوئی انسان کھائے، کوئی اسے جانور چوپایا کھائے، کوئی بھی چیز کھائے، اس کے لیے کیا ہوگی، صدقہ ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہ کئی سال تک درخت اس کی پہلے حفاظت کرنی پڑتی ہے، پانی ڈالنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس کے بعد پھر جو بڑا ہو جاتا ہے، اب اسے چونٹیاں بھی کھا رہی ہوتی ہیں، اس سے بہت ساری چیزیں ہمیں علم نہیں ہوتا، لیکن وہ ہمیں کیا مل رہا ہوتا ہے، ثواب مل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ غالباً آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ درخت اگاتے ہیں اپنے والدین کے لیے،
کہ یہ میں اپنے والد کے لیے اگا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو مجھے ابھی تک یاد ہے، کافی سال پہلے ہمارے جو تھے وہ محتمم اللہ کو پیارے ہو گئے، تو وہ کھجور کا درخت لگا ہی رہے تھے، ابھی باہر ہی تھا تو میں آ گیا، تو مجھے کہا یہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے لگانا ہے، میں نے اٹھا کے اس میں لگایا، اب ماشاءاللہ وہ کافی بڑا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ درخت اگانا بہت اچھی چیز ہے، ہم یہاں دوستوں کو کہتے رہتے ہیں بھئی آپ اپنے کھیتوں میں درخت اگائیں، سایہ بھی ہوگا، لوگ جو سائے میں بیٹھے ہیں ان کو، جو اگانے والا ہوگا اس کو ثواب ملے گا، ظاہر ہے پہلے اس کی پرورش کی جاتی ہے، اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ تو اس حدیث میں بھی اسی طرح ہے، کوئی بھی درخت اگائے مسلمان، زراعت کرے تو اسے کوئی چرند پرند کھائے، ٹھیک ہے نا، کوئی چیز کھائے تو اس کے لیے مسلمان کے لیے کیا ہوگا؟ اجر ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام ام معبد کے پاس آئے تو ان کے باغ میں فرمائی، امت یہ کھجور کا درخت کس نے لگایا ہے؟ مسلم ام کافرن، کہ مسلمان ہے کہ کافر؟ ان کا جو مسلمان ہے۔ فرمایا جو مسلمان درخت لگاتا ہے اسے انسان کھاتا ہے، کوئی جانور کھاتا ہے، کوئی پرندہ کھاتا ہے، تو اس مسلمان کے لیے ثواب ہے، قیامت تک اس کے لیے ثواب ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمیں جب بھی موقع ملے کہیں ایسی جگہوں پر تو ہم ضرور اس کی طرف توجہ دیں کہ اپنے ہاتھوں سے لگا سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے درخت مل رہے ہوتے ہیں، اس کی آپ آگے تھوڑی سی محنت کریں تو بڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ماحول بھی اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اگلی روایت بھی اسی طرح ہے، ٹھیک ہے جی۔ ما من مسلم یغرس غرسن، مسلمان کوئی بھی درخت لگائے، ٹھیک ہے جی، اور زراعت کرے، اسے پرندے کھائے، انسان کھائے، جانور کھائے، اللہ کان لوگ صدقۃ، اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلی روایت ام مبشر سے متعلق جو آپ علیہ السلام نے پیچھے فرمایا، تو یہ یہاں تک آج ہم نے پڑھ لی الحمدللہ، تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنا ہے۔ تو اگلی کلاس میں انشاءاللہ پھر ہم آگے اس کو مکمل کریں گے، ٹھیک ہے جی۔